السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ناظرین کرام، میں استقبال کرتا ہوں آپ تمام کا۔ ناظرین، ہمارا سیریز چل رہا ہے لباس اور پردہ۔ اسی ضمن میں ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں میں ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے، لیکن آج ماڈرن دور اور فیشن کے نام پر ہم نے اپنی بہنوں کے ساتھ، ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا اور انہیں ہم کہاں پہنچائے، اور اس کے نتیجے میں آج معاشرے میں کیسا ان کے ساتھ ننگا ناچ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جتنے بھی معاملات اور جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اور آتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ معاشرے میں بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورت کا اصل مقام، عورت کا اصل جگہ اگر کوئی ہے تو وہ گھر ہے۔ گھر کی تمام ذمہ داری عورت پر ہے اور باہر کی پوری ذمہ داری وہ مرد پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے عورت پر قوام بنایا ہے، اس کا حاکم بنایا ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑے، جب جس چیز کی ضرورت پڑے تو وہ مرد ان کو مہیا کرے، چاہے نان و نفقے کی ضرورت ہو، کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہو، یا لباس کی ضرورت ہو، کسی اور چیز کی ضرورت ہو، کمانے کی ضرورت ہو، تو ان تمام ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے تاکہ وہ باہر سے کما کر کے لائے اور اپنے گھروں میں لا کر دے، تاکہ وہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں وہ ہماری خدمت کر سکے۔ ناظرین، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی پچھلے ویڈیو کے اندر۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ ایک عورت کا اصل مقام، ان کا سب سے اچھا اور بہترین جگہ جو ہے وہ گھر ہے، ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ رب العالمین نے حکم بھی دے دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورت کا اصل مقام جب گھر ہے، تو جب گھر میں عورت رہیں گی تو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی ہے، جس میں دیور بھی رہتے ہیں، جیٹھ بھی رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جوائنٹ فیملی ہے، اور جوائنٹ فیملی میں سب کوئی رہتے ہیں، جس میں جیٹھ کے جوان بچے بھی ہے، جس میں دیور ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کہا ہے، دیور کو موت کہا ہے بھابھیوں کے لیے۔ ناظرین، جب ایک عورت گھر میں رہے، جوائنٹ فیملی ہو، تو جوائنٹ فیملی میں ان کو کس انداز میں رہنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورت کا پورا جسم ہی پردہ قرار دیا ہے، پورے جسم کو ہی شرمگاہ قرار دیا ہے، لہذا پورے جسم کو چھپانا اور پورے جسم کو ڈھانپنا یہ ایک عورت پر ضروری ہے۔ لہذا گھر میں رہتے ہوئے تو ہماری مائیں بہنیں گھر میں رہتے ہوئے جب ان کے گھر میں مرد ہوں گے، دیور اور جیٹھ ہوں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں بھاسر کہتے ہیں، جس کو جیٹھ کہا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ کس انداز میں گھر میں رہے؟ ہمیشہ تو برقعے میں نہیں رہ سکتی، ہمیشہ تو بڑی چادر لٹکا کے نہیں رہ سکتی، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کن چیزوں کا دھیان رکھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے،
اس کے روح سے، اس کے طریقے میں ہمیں چلتے ہوئے ہمیں ایک ایسا لباس پہننا ہوگا جو ہمارے سر سے لے کے پیر تک اچھی طرح سے ڈھک جائے، کیونکہ جب ہم گھر میں کام کریں، جب ہماری مائیں بہنیں جب کام کرتی ہے تو ان کا جسم نہیں کھلنا چاہیے، ان کے سر سے کپڑا نہیں گرنا چاہیے، سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، ان کا گدی یعنی پیچھے کا حصہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، آگے کا حصہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، اس طرح سے ان کا پیر بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ تو ایک عورت کو گھر میں رہتے ہوئے جہاں ان کے دیور، جیٹھ اور بہنوئی وغیرہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جو جوائنٹ فیملی کی بات ہے، تو وہاں پر آپ کو کس انداز میں رہنا ہوگا کہ آپ اپنے کپڑے میں آپ کے چادر رکھیں یا پھر جو بھی آپ اوڑھنی یا دوپٹہ پہنتی ہوں اس میں آپ اس طرح سے اپنے جسم کو چھپائے کہ آپ کا جسم کا نشیب و فراز یعنی اونچا نیچا باریک لباس نہ ہو، جس سے آپ کا جسم کا باریک حصہ یا موٹے حصے کا پتہ نہ چلے، ایسا لباس ہو جس کے ذریعے سے آپ کا کچھ بھی ظاہر نہ ہو پائے۔ یہ تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے آپ کو کس انداز میں رہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا ہوگا۔ کیونکہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس نہیں پہنیں گے تو ٹائٹ لباس میں آپ کا جسم بظاہر تو پردے میں ہوگا، کپڑے کے اندر ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ کھلا ہوا ہوگا، کیونکہ جسم کا آپ کا پورا اعضاء و جوارے، پورا اعضاء، پورا جسم کا پورا حصہ آپ کا باہر سے نظر آئے گا۔ اسی لیے آپ کو چست یعنی باریک اور جسم سے چپکا ہوا لباس نہیں پہننا چاہیے، بلکہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو۔ دوسری چیز، آپ کو باریک لباس نہیں پہننا ہے جس سے آپ کا جسم ظاہر نہ ہو پائے، ایسا کپڑا آپ کو نہیں پہننا ہے جس سے آپ کا جسم ظاہر ہو، ایسے باریک لباس سے آپ کو اجتناب کرنا ہے۔ ان تمام طریقوں میں ہمیں اپنانا ہے کہ ہمارا جسم کوئی دوسرا مرد یعنی جس سے ہمیں پردہ کرنا ہے، جو ہمارے غیر محرم ہے، ان سے ہمیں پردے میں رہنا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون غیر محرم ہے اور کون محرم ہے، یعنی اگر ہم محرم کو جان لیں گے تو ہم غیر محرم کو جان لیں گے، کن سے آپ کو پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ ہمیں لباس اچھی طرح سے ہمیں پردہ کرنا ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے، گھر کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس طرح سے لباس کا اور پردے کا اہتمام کرنا ہے گھر میں رہتے ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری مائیں بہنیں تو بازار میں نہیں ٹہلتی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس انداز میں گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کو آپ کا جسم کا کوئی حصہ، چاہے چہرہ ہو یا کوئی اور حصہ ہو، آپ کا جسم کا کوئی حصہ نہیں کھلنا چاہیے جوائنٹ فیملی کے اندر، کیونکہ وہاں پر دوسرے مرد بھی ہوتے ہیں، دیور جیٹھ بھی ہوتے ہیں، بہنوئی ہوتے ہیں، دوسرے اور لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار کے اندر، کیونکہ ان کے بچے نوجوان بچے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو پردہ کرنا ہے، لیکن معاشرے میں یہ معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس چیز کو عام فہم سمجھا جاتا ہے۔ اور جس طرح بھائی اور باپ کے سامنے ایک لڑکی رہتی ہے، اسی طرح سے دیور کے سامنے ایک بھابھی رہتی ہے، اور اسی طرح جیٹھ کے سامنے بھی اسی طریقے سے ہمارے بھائیوں کی بیویاں اسی طرح سے رہتی ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا حکم دیا ہے کہ آپ کا جسم کا کوئی حصہ نہیں کھلنا چاہیے، آپ کا چہرہ تک بھی نہیں کھلنا چاہیے، جبکہ ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں چہرہ کھول کر کے سر میں کپڑا نہیں، جسم میں تنگ کپڑا رہتا ہے، چھوٹا کپڑا رہتا ہے۔ لہذا ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک صالح معاشرے کے لیے، ایک بہترین معاشرے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک صالح معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں یہ سوال کرتی ہے کہ اس طرح سے اتنا اہتمام، ہم اتنا احتیاط کیسے کریں؟ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اس کے نفس کے برداشت سے زیادہ اللہ رب العالمین اس پر کوئی بوجھ نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ عورت پر بوجھ نہیں ہے کہ عورت پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ عورت کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، اس کو وہ بخوشی قبول کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بہترین نعمت دی ہے۔ آپ گھبرائیں نہ کہ ہم کس طرح سے اتنا اہتمام کر سکتے ہیں، اتنا احتیاط کیسے برتیں، تو آپ کو برتنا پڑے گا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العالمین کو حکم کے مطابق عمل کریں تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے لیے سرخ روئی اور آپ کے لیے جنت ہے۔ آپ جنت آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، آپ جہنم تو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتی ہیں میری مائیں بہنیں، لیکن آپ جنت آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے آپ کو کچھ مشقت، کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری مائیں بہنوں کو اللہ رب العالمین تو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔